السلام علیکم۔ اسلام میں جواب دہی کا تصور بہت بڑا ہے، اور یہ اس طرح سے بھی ہے، سیدھی سی بات، کہ ہر آدمی نے مرنا ہے، اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ مرنے کے بعد اس سے ایک حساب لیا جانا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور اس کی بنا پر جزا اور سزا کا سارا عمل ہوگا۔ تو دنیا میں جتنی بھی یہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کو بنانے کا جو بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اس کی مثالیں دنیا میں بھی موجود ہیں، اور دنیا میں ہمیں اس کے مطابق ہی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کلکم راعی، اور تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس کی رعایا یا اس کے متحد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو کوئی کام دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں ہمارے ماتحت بھی کچھ لوگ موجود ہیں، تو وہاں ان کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ تو کلکم راعی جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے تم میں سے سارے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جو عام سا آدمی ہے، غریب سا آدمی ہے، لیکن اس کے گھر میں بھی اس کے بیوی بچے ہیں، وہ بھی اس کی رعایا ہے، وہ بھی اس کے ماتحت ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، سب سے چھوٹا یونٹ۔ اس سے پھر بڑے یونٹ آ جاتے ہیں کہ کچھ فیملیاں بڑی ہوتی ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، ان کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، پھر کوئی بڑا قبیلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے پہلے زمانے میں شہروں کی بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اب وہی طریقہ کار جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، لیکن سلسلہ وہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محکمے کا کوئی دفتر ہوتا ہے، اس دفتر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا راعی ہے، وہ اس کے نگہبان ہے۔ اس سے اوپر اس کے آفیسر ہوتے ہیں جو تحصیل لیول پہ یا ضلع لیول پہ ہوتے ہیں، وہ اس کے افسر ہوتے ہیں، وہ سارے ضلع کے ذمہ دار ہیں۔ ضلع سے اوپر ڈویژن کا آج کل جیسے کنسیپٹ ہے، یا ڈویژن نہ ہو تو صوبہ تو ہے ہی بہرحال، تو صوبے کے جو افسر ہوتے ہیں وہ سارے صوبے کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے اوپر ملک کے جو بڑے لوگ ذمہ دار حکمران ہیں، جیسے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف جسٹس ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، تو یہ پورے اپنے محکمے کے یا اپنے شعبے کے پورے جو ہیں وہ افسر ہیں، اور اس کے نگہبان ہیں۔ اس کا جو بھی اس کے اندر جو بھی کام ہوگا اس محکمے کے اندر یا اس شعبے کے اندر، وہ اس کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ کر کے جائے، نوکری کرے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 35 سال اور پینشن لے کے چلا جائے کہ میں نے نوکری کر لی ہے۔ نہیں، اس سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ جو تمہارے متحد جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، اور تم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک تو حسن سلوک کی بات ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک ماتحت کمزور ہی ہوتے ہیں، ان سے حسن سلوک ہے۔ دوسرا ان کی جو کارکردگی ہے، وہ اپنا کام کیسے کر رہے تھے، اور تم ان کو دیکھ کے تم نے ان کو کیا ان کا حوصلہ افزائی کر رہے تھے، یا حوصلہ شکنی کر رہے تھے، ان کو انعامات دے رہے تھے، یا ان کو سزائیں دے رہے تھے، یا ان کی اسیسمنٹ کیسے کر رہے تھے، اور کیا جیسے وہ مرضی کر رہے تھے، یا تم نے ان کو کچھ اچھائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور ان کو مفید بنایا یا نہیں بنایا، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ تو جتنا کو بڑا افسر ہے، ہمارے ہاں یہ اللہ بخشے مشرف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک نیا عہدہ تخلیق کیا تھا، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ تو ہمارے جتنے پہلے نام ہوا کرتے تھے محکموں میں وہ کچھ اور ہوا کرتے تھے، تو پھر ہر محکمے کے اوپر ضلع کا جو افسر بنا دیا گیا اس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کہا گیا۔ یہ ایک ضلع کے ہیں، اس سے اوپر جو بڑے چیف ہیں، جیسے محکموں کے چیف ہیں، لیسکو کا چیف ہم کہتے ہیں، یہ بجلی والا جو محکمہ ہے، اور اسی طرح ہم چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف آف ایئر سٹاف ہے، چیف آف نیول سٹاف ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ کے۔ تو ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور اگر ضلع کی حد تک بات کی جائے، میں کہتا ہوں ایک محکمہ لے لیں آپ، محکمہ صحت کا لے لیں، چیف ایگزیکٹو اس میں، تو کم از کم ایک ضلع میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ضلع ہوگا تو اس میں بھی 2 ڈھائی 3 ہزار ملازم ضرور ہوں گے۔ ان کی کارکردگی کے ذمہ دار وہ ہے بندہ، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وہ ہے۔ ہمارا محکمہ جو تعلیم ہے، اس میں جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ بھی ضلع کا سربراہ ہے،
تو ظاہر ہے اس کے نیچے تو میرا خیال ہے کم از کم چھوٹے سے چھوٹے ضلع میں بھی 10,000 ٹیچرز اور کلرک اور کلاس 4 ضرور ہوں گے جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو ہمارے دوست جو ہیں اور ہماری بہنیں جو ہیں بڑے شوق سے یہ عہدے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کو اگر اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام جو ایسے گزرے جن کو جب کوئی عہدہ دیا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے، محض اس وجہ سے کہ ہم جواب دہی نہیں کر سکتے۔ وہ کیونکہ اپنی انسان اگر سوچے، صحیح طرح سے سوچے تو انسان اپنی جواب دہی کے قابل بھی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ نے سارا کچھ ہمارا سامنے رکھنا ہے اور ہم سے پوچھنا ہے تو ہم تو شاید جو دو وقت کی یا 3 ٹائم کی جو روٹی کھاتے ہیں اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ یہ ہماری حلال ہے کہ حرام ہے، باقی چیزیں تو بہت دور کی رہ گئیں۔ ہماری جسمانی ساخت ایسی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے الجھنوں میں جانا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ضرور پھنس جاتے ہیں۔ جتنے مرضی اچھے ہوں، جتنے مرضی نیک ہوں، جتنی مرضی نیت صاف کریں، پھر بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کو میں نے میں کرتے دیکھا ہے، وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے نیک ہوتے ہیں، سادہ بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن جو میں کر دیتے ہیں تو میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ پکڑ دنیا میں بھی تھوڑی بہت ضرور کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سب کو معاف کرے، لیکن یہ جو باقیوں کی ذمہ داری ہے یہ بڑا سخت کام ہے۔ یہ انسان جو اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکتا، ایک جسم ہے 6 فٹ کا زیادہ سے زیادہ ہوگا اور کیا ہوگا، تو ایک 6 فٹ کا جسم ہے جس میں اس کا اپنا اختیار چلتا ہے، اپنا دماغ چلتا ہے، اپنا دل چلتا ہے، اپنا خون چلتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پورے ضلع کے 10,000 ملازموں کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ اور کنٹرول کرے ٹھیک ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ 100% وہ کنٹرول لازمی اس پہ ہو گیا ہے، لیکن 100% کنٹرول ٹھیک کرنے کا ذمہ دار بہرحال وہ ہے، اس کی جواب دہی ضرور اس سے ہوگی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی نئے لوگ نئی پوسٹوں پہ آتے ہیں، اور کئی تو بڑی بےتابی سے منتظر ہوتے ہیں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ جج ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ ضرور آتے ہیں، اس پوسٹوں پہ آتے ہیں، لیکن ان پوسٹوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کا حق یہی ہے کہ جو اس کے فرائض ہیں وہ پورے کیے جائیں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو سیدھا کیا جائے جہاں تک وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اختیار میں وہ نہ ہو، آئینی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، قانونی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اس سے بالا تر کوئی ایجنسی ہوتی ہے جو ان کو نیچے والوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بہانہ چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو قابو نہ کر سکے، ان کو سیدھے رستے پہ نہ لگا سکے، جو ان کا اصل کام ہے ان دفاتر میں، ان پوسٹوں کے اوپر جہاں وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر چلو باقی زندگی چھوڑیں گے، یہ نہیں کہ وہ ان سب کو وہ نمازی بنا دے، سب کو حاجی بنا دے، سب کو نیک بنا دے، نہیں، وہ اس کا کام نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر سکتا ہے تھوڑی بہت۔ جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو اسائنمنٹ ہے ان لوگوں کی، وہ تو پوری کرائے نا۔ اگر وہ پوری نہیں کرتے وہ لوگ، تو اس بندے کا کیا بنے گا جو چیف ایگزیکٹو کے نام سے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔